محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، بتائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اذان و اقامت کے متعلق یہ چوتھی مجلس ہے۔ گزشتہ مجلس کے اندر اذان کے کلمات کے متعلق کچھ بات عرض کی تھی۔ آج کی اس مجلس کے اندر اذان اور تکبیر کہنے کا مسنون طریقہ کیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے زیادہ عمل کا محتاج میں ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات کہ اذان کہنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، تو کہ جس آدمی کو اذان کہنی ہو وہ باوضو اونچی جگہ پر قبلہ رو کھڑا ہو۔ اب دو باتیں سمجھنی ہے، ایک باوضو کی، دوسری اونچی جگہ پر کھڑا ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا ینادی بالصلاۃ الا متوضی، کہ باوضو آدمی ہی اذان کہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے بعض فقہا نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے لیے وضو کا ہونا، یعنی بغیر وضو کے اگر کوئی اذان و اقامت دے تو وہ مکروہ ہے۔ یہ بعض فقہا نے کہا ہے۔ راجح قول یہ ہے، توجہ سے سنیں آپ لوگ کیونکہ آج مسائل زیادہ ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ بغیر وضو کے تکبیر کہنا تو مکروہ ہے، لیکن بغیر وضو کے اذان کہنا یہ مکروہ نہیں ہے، خلاف اولا ضرور ہے، بہتر اچھی بات نہیں ہے۔ اذان کہتے ہوئے بھی، کہتے وقت بھی وضو ہونا چاہیے۔ خیر، ایک بات۔ دوسری بات رہی اونچی جگہ کی، تو اس کو سمجھیے کہ اذان کا اصل مقصد ہے لوگوں کو اطلاع کرنا نماز کے لیے، اس لیے جب آدمی کسی کو اطلاع کرے تو اس کو بلند جگہ پر ہونا ضروری ہے۔ قبیلہ بنو نجار کی ایک صحابیہ فرماتی ہے کہ مسجد نبوی کے اطراف کے اندر جتنے مکانات تھے، ان مکانات میں سے میرا مکان سب سے اونچا تھا، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دینے کے لیے میرے گھر کی چھت پر تشریف لاتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اذان دینے کے لیے بلند جگہ پر چڑھنا چاہیے، لیکن یہ کب ہے اس کو بھی سمجھ لو۔ یہ اس وقت ہے کہ جب مسجد کی اذان ہو اور محلے کے لیے ہو، مسجد کے لیے ہو اور محلے کے لیے ہو۔ آدمی اکیلا گھر پر نماز پڑھنا چاہتا ہو تو اس کو پھر بلند جگہ پر اذان دینے کے لیے چڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چند لوگ ساتھ میں کہیں گئے
اور اذان دے کر نماز پڑھنی ہے تو وہاں حاضرین لوگ موجود ہیں تو پھر بلند جگہ پر چڑھنا ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک. دوسری بات کہ مسجد کے لیے اور محلے کے لیے بھی اس وقت ہے کہ جب لاؤڈ سپیکر نہ ہو. اگر لاؤڈ سپیکر ہے تو پھر بلند جگہ کی کوئی ضرورت ہے نہیں، بلکہ لاؤڈ سپیکر کے پاس قبلہ رو کھڑا ہو کر دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں کو کانوں میں سوراخ میں رکھ کر اذان دینا شروع کرے اور اذان اس کلمات سے کہے جو کلمات میں نے گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ خیر، اب آگے کی بات سمجھیے. وہ بات یہ ہے کہ آج کل عام طور پر رواج ہے، ایک مسجد کا دوست نہیں ہے، آپ اکثر مسجدوں میں دیکھ لیں، یہ پورا معاشرہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. اسی لیے میں نے اس سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ اذان کے بارے کے اندر ہم تمام ایک اجتماعی گناہ کے اندر مبتلا ہے. سب آ گئے، میں بھی آ گیا، ہم سب آ گئے. سمجھ میں آئی بات؟ اجتماعی گناہ ہے. اللہ ہم تمام کو معاف فرمائے. وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ یہ ہے کہ عام طور پر مسجدوں کے اندر مؤذن ایسے تلاش کیے جاتے ہیں جو کم تنخواہ والے ہوں اور اس کو صحیح طریقے سے اذان بھی آتی نہ ہو. ایسے مؤذنین کو رکھا جاتا ہے. عام طور پر یہی آپ دیکھ لینا، پورا سروے کر لینا. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے، اذان کیا ہے؟ اذان یہ اسلام کا ایک شعار ہے. مؤذن کیا ہے؟ مؤذن اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی ہے. اس لیے ایسا مؤذن ہونا چاہیے جس کے آواز بلند ہو، اچھی ہو اور صحیح طریقے سے اذان بھی دے سکتا ہو. اس بنا پر کہ اگر اذان دینے والا صحیح اذان دے گا تو اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوگی. دوسری بات کیا ہوگی؟ جو لوگ سنیں گے ان کے دل متاثر ہوں گے اور متوجہ ہوں گے. دو. تیسری بات کیا ہوگی؟ تیسری بات یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برکتیں ظاہر ہوگی. آج اذان کی برکتیں ظاہر نہیں ہو رہی، اس میں ہم سب کا قصور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی تھی. آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام ضامین ہے اور مؤذن پر اعتماد کیا گیا ہے. اس کی تشریح گزر چکی. اب سنیے آگے، اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ اماموں کو راہ راست دکھا اور مؤذنین کی مغفرت فرما. کیا فرمایا؟ مؤذنین کی مغفرت فرمائے. تو اللہ کے محبوب کے اس فرمان کو سن کر ایک آدمی نے کہا، کیا کہا؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ارشاد فرمایا، اس ارشاد سے تو کیا ہوا کہ ہم لوگوں میں اذان کے بارے میں تنافس پیدا ہو گیا. کیا پیدا ہو گیا؟ تنافس کس کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا. یعنی یہ کہ میں اذان دوں گا، یہ کہ میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا، یہ پیدا. تو میرے محبوب نے کیا کلمہ کہا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کم درجہ کے لوگ اذان کے لیے متعین ہوں گے. سمجھ آئی بات؟ ہاں، اچھے لوگ اذان دینے سے دور بھاگیں گے، اذان دیں گے نہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی، ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اذان کے لیے معمولی لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا. پھر میرے محبوب نے فرمایا گوشت، یعنی مؤذنین اذان دینے والے کا گوشت جہنم پر حرام ہے. اذان کی کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی فضیلت، جہنم پر حرام ہے. ہاں، ایسی فضیلت ہونے کے باوجود بھی آج کیا ہوگا؟ تو کہ اچھے لوگ اس سے دور بھاگیں گے. اللہ ہماری کوتاہی کو
معاف فرمائے. اب نبی کی پیشن گوئی ہے تو اس کو پورا تو ہونا ہی ہے نا بھائی, پوری تو ہو کر ہی رہے گی, لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اس پیشن گوئی کے اندر شامل نہ ہو جائیں. اس لیے ہر محلے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی مساجد کے اندر ایسا مؤذن تلاش کرے کہ جو اذان و اقامت کے مسائل سے بھی واقف ہو اور اس کی اذان کیسی ہو, صحیح ہو. اب دیکھیے اذان میں کن کلمات کو کھینچنا ہے اور کن کلمات کو کھینچنا نہیں ہے, اس کا علم بھی تو اس کے پاس ہونا ضروری ہے. میں آپ کو بڑی بات کہوں کہ اذان کے وہ کلمات کہ جس کو کھینچنا نہیں ہے اور اگر آدمی اس کو کھینچے گا تو یہ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. یہاں تک کہ اذان کو واپس لوٹانا پڑے گا. مثال کے طور ایک کلمہ کہہ رہا ہوں, اللہ اکبر ہے, اس کو کسی نے اللہ اکبر کہہ دیا. اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے, اس کو کسی نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دیا. تو وہ کلمات ہے کہ جس کو کھینچنا نہیں ہے لیکن کھینچتے ہیں تو یہ حرام ہے. اذان کو لوٹانا پڑے گا. حی علی الصلاۃ ہے, بڑی ہا ہے, چھوٹی ہا نکال رہا ہے, حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے, کہ اس کو مخارج پتہ ہی نہیں ہے. اب حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اذان کو لوٹانا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ لوٹانا پڑے گا. ہاں, لیکن جن کلمات کے اوپر مد ہے, مد اصلی ہو, مد منفصل ہو وغیرہ, یا آپ تو نہیں سمجھیں گے مد اصلی اور مد منفصل برابر, تو اس کا ان کلمات کو کھینچنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے, یعنی پسندیدہ ہے, بہتر ہے, اس کو کھینچا جائے گا. لیکن بہت زیادہ کھینچنا درست نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب کون سے کلمات ہے اس کی تفصیل بیان کروں گا تو وقت نکل جائیں گے, وہ تو آپ امام صاحب سے سیکھ لینا. سمجھ میں آئی بات؟ خیر, عرض یہ کر رہا تھا کہ اب اس کو کتنا کھینچا جائے گا. تو علماء نے لکھا ہے کہ 3 الف کے برابر کھینچنا پسندیدہ ہے, بہتر ہے. 7 الف کے برابر کھینچنا جائز ہے. 7 الف سے زیادہ کھینچنا جائز نہیں ہے. اب 1 الف کی مقدار کتنا ہے؟ تو کہ 1 الف کی مقدار اتنی ہے کہ آپ کا ہاتھ یہ کھلا ہے, انگلیاں کھلی ہے, یہ انگلیاں کو بند کر دو تو 1 الف ہو گیا. اس انگلیوں کو آپ کھول دو تو دوسرا الف ہو گیا. کتنا الف ہو گیا؟ 2 الف ہو گئے. تو 3 مرتبہ آپ نے مٹھی بند کی اور مٹھی کھولی تو 6 الف ہو گئے, اور 7ویں مرتبہ آپ نے بند کر دی تو 7 الف. اتنا کھینچنا جائز ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن بعض لوگ اتنا کھینچتے کہ جہاں تک سانس چلتی ہے چالو رکھتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ بالکل جائز نہیں, درست نہیں ہے. ہاں, اذان کے اندر راگ کا پیدا کرنا ہاں بالکل درست نہیں ہے. گانے کی آواز پر کہنا بالکل درست نہیں ہے. اتنی اذان کو کھینچنا کر کے بالکل درست نہیں ہے. سمجھ میں آئے گا؟ ہاں, تو جس طریقے سے اذان میں ایک چیز اس کا خیال رکھا جائے. دوسری کیا بات ہے کہ اذان کے ہر کلمے کے آخر کو ساکین پڑھا جائے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر یہ پڑھا جائے, یعنی اللہ اکبر یا اشہد ان لا الہ الا اللہ. حرکت دینا خلاف سنت ہے. ہاں, مگر پہلا اللہ اکبر ہے, اس کو دوسرے اللہ اکبر سے ملانا ہو تو اس کی راہ پر زبر دے سکتے ہیں. اللہ اکبر یہ تو کہہ سکتے ہیں, لیکن اللہ اکبر راہ پر پیش دینا یہ خلاف سنت ہے. تو اس کا کیا کیا جائے بھائی؟ خیال رکھا جائے.
اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم تمام کو توفیق دے۔ اب اذان ہو گئی، اب اقامت کو لیتے ہیں۔ اقامت میں تو بہت ساری کوتاہی ہم تمام کی، بہت ساری کوتاہی۔ اقامت کے ہر کلمہ کے آخر کو ملاتے وقت، یعنی کہ ملانے کی حالت میں اور ٹھہرنے کی حالت میں ساکن پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ ساکن۔ اب کس طریقے سے پڑھا جائے گا دیکھیے، پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر ہے، اس کو ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہیے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک سانس میں اس طریقے سے۔ اب کوئی اس کو الگ الگ سانس میں پڑھ رہا ہے تو خلاف سنت ہے، یا کوئی اس پر حرکت دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کیا ہے؟ یہ بھی سنت کے خلاف۔ اسی طریقے سے یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ 2 مرتبہ ہے نا، اس کو ایک سانس میں پڑھا جائے گا، اس کے بعد رک جانے کا ہے۔ کیا کرنے کا ہے؟ رک جانے کا ہے، اور اس کے آخر کو ساکن پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ غور سے سننا، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اشہد ان محمد رسول اللہ کو لے لو، یہ 2 ہے لیکن ایک سانس میں پڑھے ہوئے۔ کیا کریں گے؟ ہاں، اس میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ سنت کے خلاف۔ پڑھا کس طریقے سے جائے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں تو عجیب عجیب پڑھتے ہیں، حالانکہ دونوں حی علی الصلاۃ کو ایک سانس میں پڑھیں گے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، ہو گئی بات ختم۔ لیکن کیا پڑھتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، صلاتی پڑھتے ہیں۔ اس طرح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یہ غلط، یعنی کہ سنت کے خلاف ہے۔ دونوں میں کیا کریں گے بھائی؟ ایک سانس میں پہلے دونوں حی علی الصلاۃ کو پڑھیں، لیکن زیر بیر دے ہوئے نہیں۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، رک جائے۔ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، رک جائے۔ قد قامت الصلاۃ میں تو اچھے خاصے ہوئے، کیوں؟ قد قامت الصلاۃ نے یہ 2 مرتبہ ہے، لیکن اس کو ایک سانس میں پڑھنا نہیں ہے، دونوں کو الگ الگ سانس میں پڑھنا ہے۔ قد قامت الصلاۃ، پھر رک جائے، پھر پڑھے قد قامت الصلاۃ، دونوں کو الگ الگ سانس میں، کیونکہ تکبیر کا اصل مقصد یہی لفظ ہے، ایک۔ سمجھ میں؟ تو ان دونوں کو کیا پڑھیں گے بھائی؟ الگ الگ سانس کے اندر پڑھیں گے۔ خیر، اب ذرا آگے بڑھے، اس کے اندر دوسری کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگ پڑھتے ہیں، اچھے کو سنا، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، بعض یوں پڑھتے ہیں، بعض کیا پڑھتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو یہ سب کیا ہے؟ غلط طریقہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ اکبر، پھر رک جائے، پھر لا الہ الا اللہ، یہ الگ پڑھے۔ لیکن اس میں بھی کیا ہم کرتے ہیں؟ تینوں کو ایک ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں، تینوں کو ایک ساتھ۔ تو سمجھ گئے آپ لوگ؟ ہاں، نہ سمجھے ہو تو پھر آپ یوٹیوب پر واپس سن لینا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، لیکن بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں؟ پوری تکبیر ایک سانس میں، اور اس کو فخر سمجھتے ہیں، کوئی 2 سانس میں پوری کرتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہم تمام کی اس سے کیا کرے بھائی؟ حفاظت فرمائے۔ اب اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، اب آئیے اس کے جواب کے متعلق کچھ بات عرض کر لیں۔ اذان کا جواب، کس کا جواب؟ اذان کا جواب اور اقامت کا جواب۔ سنیے آپ، اذان کے جواب کی بڑی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جنت کی بشارت ہے۔ کس کی بشارت ہے؟ جنت کی۔
اب دیکھیے اذان کا جواب، تو اذان کے دو جواب ہیں. کتنے جواب؟ ایک ہے اجابت فعلی. اب اجابت فعلی کس کو کہتے ہیں اس کو سنو، کہ اذان ہو رہی ہے، اذان کو سن رہا ہے بندہ، پتہ چلا اذان ہو گئی ہے، تو با جماعت مسجد میں نماز پڑھنا، یہ اجابت فعلی ہے. ارے ذرا تاکید تو سنیں، امام احمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے. کیا ہے؟ فرض. اور علامہ ابن حمام جو حنفی عالم ہے، ان کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. جس طریقے سے نماز فرض ہے، اس طریقے سے جماعت سے نماز پڑھنا بھی فرض اور واجب ہے ان لوگوں کے نزدیک. لیکن جمہور کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ اشد تاکید ہے، یعنی ایسی سنت مؤکدہ ہے جو واجب جیسی ہے. تو اس لیے بغیر عذر کے جماعت کو چھوڑنا تو یہ تو اجابت فعلی ہے. اور ایک ہے اجابت قولی. اجابت قولی کیا ہے؟ اجابت قولی یہ ہے کہ مؤذن جب اذان کہے اور جو کلیمے کہے وہ کلیمے کا جواب دے اسی کلیمے سے. اب یہ جواب دینا مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں کہ عورتیں اس سے بعد ہیں، عورتیں بھی جواب دیں. پاک آدمی بھی جواب دے، ناپاک آدمی بھی جواب دے. حیض کے اندر عورت ہے، نفاس کے اندر عورت ہے، یا مرد جنابت کی حالت میں ہے، ساری حالتوں کے اندر اذان کا جواب دینا مسنون ہے. لیکن ہم دے رہے ہیں، ہماری کتنی غفلت ہے اس کے اندر. ہاں لکھا ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو تو تلاوت کو بند کر کے اذان کا جواب دے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ گھر کے اندر ٹی وی چل رہا ہے یا ہاتھ میں موبائل ہے، تو اذان کی آواز تو سنیں گے، آواز تو کم کر دیں گے لیکن بند کریں گے. کرتے ہیں. اس میں بھی اگر میچ چل رہا ہو تو بہت مشکل ہے. یہ پھر اوور کی تلافی کہاں سے ہوگی؟ سمجھ میں آئی بات؟ کتنی تاکید آئی. ہاں کب اجازت ہے؟ کھانا کھا رہے ہو تو اجازت ہے آپ کو اذان کا جواب نہ دو. یا درس ہو رہا ہے، تفسیر ہو رہی ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسے موقع پر اگر اذان کا جواب آپ نے نہیں دیا تو یہ صحیح ہے. لیکن ایسے موقع پر بھی اگر اذان کا جواب دے، سبق کو سنتے سنتے، تفسیر کو سنتے سنتے، تو اجر سے خالی نہیں ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو ہمارے یہاں رسم و رواج ہے کہ اذان ہوتی ہے تو بیان بند کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، یا تفسیر بند کر دی جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. چالو رکھنی چاہیے. کیا رکھنی چاہیے؟ درس و تدریس جاری رہنا چاہیے. ہاں اس طریقے سے کوئی حافظ قرآن کا حفظ کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے، یا کوئی قاری مشق کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. لیکن اور لوگوں کو اذان کا جواب دینا کیا ہے بھائی؟ ضروری. اب سنیں اذان کا جواب کس طریقے سے دے، تو اب اس کو ذرا غور سے سن لیجئے. ایک روایت ترمذی شریف میں، دو روایتیں ہیں. ایک روایت کیا ہے کہ اذا سمعتم النداء فیقول مثل ما یقول المؤذن، کہ جب تم اذان کی آواز سنو تو وہ کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے. سمجھیے آپ، یعنی مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہم بھی کیا کہیں گے؟ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہم بھی کیا کہیں گے؟ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ کہہ رہے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں درود پڑھنے کا حکم ہے وہاں تو نہیں پڑھیں گے، جہاں نہیں ہے وہاں پڑھیں گے.
کہا اذان کے بعد درود پڑھو تو کوئی نہیں پڑھتا، لیکن اذان سے پہلے درود پڑھنے کا کہیں تذکرہ نہیں، تو ہم اذان سے پہلے درود پڑھتے، ہر جگہ پر الٹی گنگا۔ تو یہاں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ، تو تم بھی کیا کہو؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب مسئلہ آیا آگے کا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں، تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سمجھ آئی بات؟ یہ کیوں؟ اس روایت کو سامنے رکھ کر تو یہاں بھی کیا کہنا چاہیے؟ حی علی الصلاۃ کے جواب میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے جواب میں حی علی الفلاح، لیکن ہم لا حول ولا قوت کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک اور روایت ہے، اور روایت کیا ہے کہ حی علتین کے جواب میں، یہ حی علی ہے، حی علی الصلاۃ کے جواب میں حوقلا کہو۔ حوقلا کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ روایت جو ترمذی میں پہلے ہے وہ مجمل ہے، اور یہ روایت مفصل ہے، تو پتہ چلا کہ حی علی الصلاۃ کے جواب میں کہا جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن اب مسئلہ سن لو، اگر کوئی آدمی حی علی الصلاۃ کے جواب میں بھی حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی آدمی حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، دونوں روایتیں۔ اور اگر کوئی آدمی دونوں کو جمع کر لے تو یہ بہتر ہے۔ کیا ہے؟ دونوں کو جمع کر لے تو یہ بہتر ہے۔ اب ذرا سوچے، تھوڑی دیر پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں، مجھے تو کچھ زیادہ دیکھ کر آیا تھا لیکن وقت ہو گیا۔ اب دیکھیں، اگر مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے کہ آؤ نماز کے لیے، تو اب اگر سننے والا بھی حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے تو وہ اپنے نفس کو مخاطب بنائے گا، چل نماز کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا بھائی؟ چل نماز کے لیے، یہ اپنے نفس کو مخاطب بنائے گا اگر حی علی الصلاۃ کے جواب میں حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے۔ اگر حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا ہے تو بندہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں مسجد میں اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت ہی سے جا سکتا ہوں، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں مسجد میں جاؤں، میری طاقت میں نہیں کہ میں مسجد میں جاؤں، میں جو مسجد میں جاؤں گا وہ اللہ ہی کی طاقت اور توفیق سے جاؤں گا۔ یعنی اس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، اور جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو نا امید نہیں کرتا، اس کو نماز سے پیچھے رکھے گا نہیں۔ اس لیے جو آدمی اذان کا جواب دے گا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو مسجد میں آنے کی توفیق دے دیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ پھر اللہ اکبر کے جواب میں وہی، اور لا الہ الا اللہ کے جواب میں وہی۔ یہ تو اذان کا مسئلہ ہوا۔ اب اقامت کو سن لو۔ اب دیکھیے ایک بات اور عرض کر دوں، درمیان میں آ گئی۔ ایک ہے اذان کے جواب کا دینے کا طریقہ، یہ ایک ہے کیا کہ جب مؤذن ایک کلمہ کہے تم بھی وہی کلمہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان خاموشی سے اذان کو سن لے، پوری اذان سنے، پھر ایک ساتھ کے اندر پوری اذان کا جواب دے دے، ایک ساتھ میں پوری اذان کا جواب دے دے۔ لیکن یہ اذان کے ختم ہونے اور جواب دینے میں زیادہ دیر نہ لگنی چاہیے۔ اگر زیادہ دیر لگ گئی تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ اب رہا اور ایک مسئلہ، اور یہ ہے کہ فجر کی اذان میں کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو وہاں ہم کیا کہتے ہیں جواب میں؟ صدقت و بررت۔ یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ غلط بھی نہیں کہہ سکتا ہے، صدقت و بررت۔ اب آئیے اقامت پر پھر بات کو ختم کر دیں۔ اقامت کا جواب بھی وہی کہ جو تکبیر دینے والا جو کلمے کہے وہی کلمہ لوٹا دے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر کیا کہے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کہا جائے
تو اس کے جواب میں کہے گا اقامہ اللہ و ادامہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اللہ کے، اور تکبیر میں جب قد قامت الصلاۃ پر پہنچے تو آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقامہ اللہ و ادامہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ تکبیر کا تو یہ اذان و تکبیر کا جواب آ گیا۔ اب اس کے بعد کا مسئلہ جو ہے اذان کے بعد کی دعا، اس پر تو جو آدمی اذان کو سنے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے اس کو آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ یہ بخاری کی حدیث، کس کی حدیث ہے؟ بخاری۔ تو اس پر مجھے کچھ کلام کرنا ہے لیکن وقت اجازت دیتا نہیں ہے، تو انشاءاللہ اذان کے بعد دعا اور دعا کی اہمیت ایک چیز، دوسری اذان اور اقامت کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، دو، تیسرا کہ مقتدیوں کو نماز کے لیے کب کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ سب غلط جو چل رہا ہے نا، سب ہماری اس مسجد میں بھی یہی حال ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کب کھڑا ہونا چاہیے، تین، اور صفوں کے صحیح کرنے کا حکم کب دینا چاہیے، اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ صفوں کو درست کرانے کی ذمہ داری یہ امام کی ہے۔ تو اس کے متعلق کچھ بات عرض کروں گا، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو وعدہ کیا تھا کہ آخری جمعہ اس عنوان پر آخری جمعہ ہوگا، لیکن میں مکمل بات نہیں کر سکا ہوں، تو انشاءاللہ اس عنوان پر آئندہ جمعہ کو آخری بیان ہوگا۔ اور اس کے بعد جو مہینہ شروع ہو رہا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، آج 23 تاریخ ہے، ہو سکتا ہے آئندہ جمعہ کو چاند نظر آ جائے تو پھر ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا، تو انشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر سیرت کے عنوان پر بیان کروں گا۔ پھر زندگی رہی تو ربیع الاخر میں اللہ نے زندگی دی تو ظہور مہدی کے عنوان پر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ کہا گیا سنا گیا اسے قبول فرمائے اور ہم تمام کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ کہہ لینا سن لینا مقصد نہیں ہے، اصل تو عمل مقصد ہے۔ میں کہہ دوں میں عمل نہ کروں بیکار ہے، آپ سن لیں عمل نہ کریں تو بیکار ہے، اصل عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہم زندوں کی بھی مغفرت فرمائے۔